عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، نومولود بچوں کے احکام کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ العزیز یہ آخری خطبہ ہوگا۔ اس خطبے میں ہم 3 چیزوں کا ذکر کریں گے: بچے کے سر کے بال اتروانا، اس کا نام رکھنا اور اس کا ختنہ کروانا۔ ان تینوں کے احکام انشاءاللہ العزیز آج بیان کیے جائیں گے۔ 7ویں دن ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 کام کیے جائیں گے۔ 7ویں دن بچے کے ساتھ 3 کام۔ نمبر 1، جیسا کہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ الغلام مرتحن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کی طرف سے اور اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈوا دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سر کے بال منڈوانے اس کا ذکر ہوگا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنے کے بعد اگر اس حدیث کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو عقیقہ کرنے کے بعد بچے کے سر کے بال منڈوانے چاہیے، اور حلق جو ہے وہ جسے ہم اپنی زبان میں منڈوانا کہتے ہیں، اس طرح کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ بال اترانا، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اگر مشین کے ساتھ کیا جائے تو وہ قصر ہوں گے، وہ حلق نہیں ہوں گے۔ تو اگر کوئی بچے کی جلد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے اس میں ذرا حساسیت ہوتی ہے، بعض دفعہ دانے بنے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر مشین کے ساتھ اتروایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کینچی کے ساتھ، ورنہ کوئی مانع نہ ہو تو اس طرح کے ساتھ یا سیفٹی بلیڈ وغیرہ اس کے ساتھ بچے کے سر کے بال جو ہیں وہ اتروانے چاہیے۔ اور اتارنے کے بعد ان بالوں کا وزن کیا جائے گا اور اس وزن کے برابر صدقہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے فاطمہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی بات ہے کہ ان کے سر کے بال جو ہے وہ مونڈ دو، وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، اور ان کے بالوں کا جتنا وزن بنتا ہے اس کو وزن کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ قال فوزناہ فکان وزنہ درہما او بعض درہم، کہتے ہیں ہم نے وزن کیا، وہ ایک درہم کے برابر یا درہم سے بھی کچھ کم، جتنا بھی وزن تھا اس کے برابر ہم نے چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دی۔ تو یہ جو بال ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے اذا بھی کہا، یعنی گندگی کہا ہے، تو اس لیے ان بالوں کو اتروانا ہی چاہیے، حتی الامکان ان بالوں کو اتروانا ہی چاہیے، کیونکہ یہ جو گندگی ہے یہ وہی لفظ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو یہ گندگی ہے، تو عورتوں سے ان دنوں میں جو ہے وہ دور رہو۔ تو یہی لفظ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بولے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امیطوا عنہ الاذی، کہ جو گندگی ہے یہ اس سے اتار دو۔ تو یہ بال جو ہیں یہ اتارنے چاہیے اور اتار کے اس کے بدلے میں جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ بال اتارنے کے جو احکام ہیں۔ اس کے بعد بچے کا نام رکھنا۔ نام رکھنا یہ بڑی اہم، کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ نام کے ساتھ ہی کسی چیز کی بھی پہچان ہوتی ہے، اور خاص طور پر انسان جو ہے وہ نام کے ساتھ ہی بلایا جاتا ہے، وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پوری زندگی وہ نام اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اس لیے نام رکھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ جستجو اور بہت زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو نام بچے کا رکھا جا رہا ہے
یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے لیکن کل اس نے جوان بھی ہونا ہے اور بوڑھا بھی ہونا ہے، اس لیے کوئی ایسا نام جس میں جو ہے وہ بچپنا ہو اس نام میں، اس سے تھوڑا گریز کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ اپنے بچوں کو کاکا کہہ دیتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پوتے بھی اپنے دادے کو کاکا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس میں بچپنا ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ کل اس نے جوان ہونا ہے اور بوڑھا بھی ہونا ہے، تو نام میں عزت اور وقار اور جو ہے وہ روب داب جو ہے وہ ہونا چاہیے، اچھا نام اور خوبصورت نام اس کا ہونا چاہیے۔ اور نام رکھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آج آپ ایک نام رکھیں اور کل بچے کو اس نام کی وجہ سے معاشرے میں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا معاشرے میں اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے نام رکھتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نام رکھنا باپ کا حق ہے، باپ اس کا نام رکھے کیونکہ وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، یعنی فلان ابن فلان، ساری زندگی وہ نام جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہے گا، وہ وارث بھی باپ کا ہی بنے گا، باپ اس کا وارث ہے، وہ اس کا وارث ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ حق جو ہے نام رکھنے کا وہ باپ کا ہے، اور باپ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو نام رکھنے میں ساتھ شریک کر لے، اگر نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، باپ کا حق ہے کہ وہ نام رکھے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ باپ ماں باپ کو، بلکہ جو ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں ماں باپ کو نام رکھنے میں دخل اندازی کی اجازت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جو ہوتا ہے اگر دادا حضور دادی حضورہ اگر ان کی طاقت ہے تو مجال نہیں ہے کہ بچہ بتا بھی سکے میں نے اپنے بچے کا نام کیا رکھنا ہے، یا ماں سے پوچھا جائے یا باپ سے۔ اگر ننیال وہ طاقتور ہوتے ہیں، بچہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے نام رکھ دیتے ہیں، تو نام جو ہے ہمیشہ باپ سے پوچھ کے رکھنا چاہیے، بلکہ باپ ہی رکھے، باپ سے پوچھ کے کیا باپ ہی نام رکھے، یہ باپ کا ہی حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا جو بھی نام رکھے۔ اور نام یہ نہیں ہے کہ 2-3 رکھ دیں، دادے کو یہ پسند آ گیا نانے کو یہ پسند آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نام ایک ہی ہونا چاہیے جو اس کی پہچان ہو، ورنہ یہ کنفیوژن ساری زندگی رہتی ہے اور بہت سارے معاملات میں مشکل پیش آتی ہے، کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے کوئی کسی نام سے، تو وہ نام جو باپ فائنل کر دے وہی نام رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نام جو ہے اس کی تاثیر انسان کی شخصیت پر عمومی طور پر ہوتی ہے۔ لِكُلِّ اسم لَهُ نصیب من اسمہ، یہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے نام میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، وہ برا نام ہوتا تو آپ اس نام کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ اور دیکھیں کہ جو ناموں کی تاثیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تاثیر لیا کرتے تھے نام سے۔ آپ کو کام کے لیے جاتے نا تو کوئی اچھے نام والا بندہ مل جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرے کے لیے نکلے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ رکے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ طے پا رہا ہے یا مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ کفار مکہ کی طرف سے ایک آدمی آیا مذاکرات کرنے کے لیے، ناکام ہوئے، واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس کا نام تھا سہیل ابن عمرو، وہ دور سے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ سہیل آ گیا ہے، تمہارا معاملہ بس سہل ہو گیا ہے۔ اور واقعتاً جو سہیل آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ پھر ایک صلح ہوئی اور اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ اور اس صلح کا اور سہیل کے آنے کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا، اس کا اسلامی تاریخ پہ بہت گہرا اثر ہوا، بلکہ حقیقت میں کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں اہم ترین موڑ صلح حدیبیہ تھا، تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سہیل بن عمر کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اور اگر نام ہی برا ہو، نام ہی ایسا ہو،
کہ اور تو اس نام کی بھی اس میں تاثیر ہوتی ہے، اگر غلط نام ہوگا یا برا نام ہوگا تو بری تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تحفۃ المودود میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نوٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ آگ کے انگارے کو کہتے ہیں، تو جو کوئلہ ہوتا ہے نا جلا ہوا اسے جمرہ کہتے ہیں۔ تو پوچھا تمہارے جو ہے وہ باپ کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے شہاب شعلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ تو آپ نے پوچھا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا حرقہ، میں حرقہ نامی جگہ سے آؤں۔ حرقہ کا مطلب ہے جلی ہوئی جگہ جہاں آگ لگی ہوئی۔ تو پوچھا کہ محلے کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا حرۃ النار، یعنی آگ کا محلہ۔ تو وہاں کس جگہ سے؟ کہنے لگے ذات لظا، جیسے نا مطلب شعلہ والی جگہ، مطلب وہ محلہ جو گلی ہے وہ اس کا نام ہے یہ شعلوں والی گلی ہے۔ تو عمر بن الخطاب کہتے جا اپنے گھر والوں کی خبر لے، وہ جا کے جل گئے ہوں گے سارے۔ اور واقعی اس آدمی نے، وہ آدمی وہیں سے واپس چلا گیا، اس نے جا کے دیکھا اس کا مال متاع اہل و عیال سب کچھ جل چکا تھا، سب کو آگ لگ چکی ہوئی تھی۔ تو اس لیے نام رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نکلے نا تو جہاں پہ آپ کو روکا گیا اس جگہ کا نام تھا کربلا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھیرا ڈال دیا گیا، انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ کربلا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جگہ کربلا نہیں، یہ کرب و بلا ہے، یعنی یہاں تکلیف ہوگی اور بڑی آزمائش ہوگی، یعنی وہ اس نام کی تاثیر۔ اور واقعی دیکھا وہ واقعی کربلا جو ہے وہ کرب و بلا تھا۔ تو یہ نام رکھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھا کریں، اور اس میں علماء سے پوچھ لیا کریں نام کا معنی کیا ہے، نام کا مفہوم کیا ہے۔ اس نام کی تاثیر ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو ذہن میں آیا یا جو ڈرامے میں دیکھا، جو ڈرامے میں دیکھی بڑی خوبصورت جی کوئی ہیروئن ہے یا بڑا خوبصورت کوئی ہیرو ہے، اس کا بڑا کردار، اس کے نام پہ رکھ، اور پھر اپنی طرف سے معنی بناتے رہتے ہیں بھی اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ بھی یہ جنگل کے پھول ایک دو بہت ہیں، وہ جنگل کے دروازے اپنی طرف سے بنا دیتے، جنگل کے پھول اپنی طرف سے بنا دیتے، جنگل جو ہے وہ جنت کی وادیاں اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیتے۔ پتہ نہیں کہاں سے نام لیتے ہیں، نہ وہ عربی لغت میں ہوتے ہیں نہ کسی زبان میں، اپنی طرف سے بنا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جنت کی کسی چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا جو وقت آیا تو جو عبد المطلب آپ کے دادا تھے وہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی خاتون جو ہے وہ کون سی دایا وہ رضاعت کے لیے بلائی جائے، تو حلیمہ سعدیہ یہ آ گئی۔ تو ان کے آپ کے دادا نے عبد المطلب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی جی کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ تو پوچھا کس خاندان سے؟ کہنے لگے بنو سعد سے۔ حلیمہ کا مطلب ہے بردبار اور بنو سعد کا مطلب ہے خوشبخت۔ تو فرمانے لگے کہ حلم ہاتانی خلتان فیہما غناء الدہر، کہ کیا بات ہے جس شخص کو یہ دو صفتیں مل جائیں، یعنی خوشبختی بھی مل جائے اور بردباری بھی مل جائے، وہ پورے زمانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہترین چیزوں کا انتخاب کیا، یعنی اس عورت کا جس کا نام حلیمہ تھا اور اس خاندان کا جو بنو سعد تھے، اور واقعی وہ خوشبخت خاندان تھا۔ اگلی بات کہ نام رکھا کب جائے گا، نام رکھا کب جائے گا۔ دیکھیں نام رکھنے کے لیے جو آخری حد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے ابھی حدیث میں ذکر کی ہے وہ یوم السابع، 7واں دن ہے، لیکن اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے بیٹا اللہ بیٹا دے تو میں یہ نام رکھوں گا، بیٹی دے تو یہ نام رکھوں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ابھی وہ نماز پڑھ رہے تو اللہ نے نماز میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی بیوی بھی آمنہ نہیں ہوئی، تو اللہ نے پہلے ہی اس کا نام، ان کا نام جو ہے وہ یحییٰ رکھ دیا۔ تو یہ نام پہلے بھی رکھا جا سکتا، اور پیدائش کے فوراً بعد اس وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةُ غُلَامًا، کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاہِيمَ، تو میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھ دیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ کے پاس بچہ پیدائش کے فوراً بعد لایا گیا، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو اسی وقت آپ نے ان کو گڑتی دی اور ساتھ ہی نام عبداللہ رکھ دیا۔ تو اس وقت رکھ دیا جائے، بعد میں رکھ دیا، یہ 7ویں دن جو ہے وہ نام فائنل کر دینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک، 7ویں دن ذبح کیا جائے گا، نام رکھا جائے گا اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور یعنی اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور نام رکھا جائے گا، اور اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈوائے جائیں گے۔ اب نام رکھنے کے سلسلے میں کون سا نام رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی نام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرعی عذر ہو، ورنہ کوئی بھی نام کسی کو پسند آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بتایا کہ بہترین نام وہی ہوتے ہیں جو اچھے معنی والے ہیں، اور ان ناموں میں سب ناموں کے سردار 2 نام ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ بہترین نام، سب سے محبوب نام اللہ تعالیٰ کو 2 ہیں، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ 2 نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھے، اور آپ نے یہ نام 1 یا 2 کے نہیں، بہت سارے لوگوں کے یہ نام رکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا ہے جی اب یہ نام رکھنا نہیں ہے، ہمارے خاندان میں فلاں شخص کا یہ نام ہے، فلاں دادے کا نام تھا، فلاں پردادے کا نام تھا، ہم نہیں نام یہ رکھیں گے۔ جبکہ صحابہ کرام میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور آپ اگر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو 4 پشتیں نظر آئیں گی عبداللہ، عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ، ایسے بھی نام رکھے لوگوں نے۔ تو یہ کہ خاندان میں فلاں کا نام عبداللہ ہے میں نہیں رکھوں گا، فلاں کا نام عبد الرحمن تھا میں نہیں رکھوں گا۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک بہت بری سی ایک سوچ ہے، یا بڑے والا نام، یعنی کہ کسی بڑے کا نام ہے نا، نہیں یہ تو بڑوں کا نام ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے جیسے ساری عمر وہ چھوٹا ہی رہنا ہے۔ اللہ کا بندہ بن جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے اور اس نیت کے ساتھ یہ بندہ نام رکھے تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ فرنٹ نام جو ہے وہ لائن پہ یہ نام ہونے چاہیے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اصدقها حارث و حمام، سچے ترین نام حارث ہے اور حمام ہے۔ حارث جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا، یعنی محنتی آدمی، اور محنتی آدمی کے اسلام میں بڑی قدر ہے۔ حمام بڑے عزم والا، ہمت والا آدمی۔ ویسے یہ حارث نام بہت سارے رکھے ہیں، حمام نام نے بہت کم دیکھا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کی جو ہے تعریف فرمائی ہے کہ اللہ کیا یہ سچے ترین نام ہے حمام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائے تو کوشش کرے کہ ان ناموں کو اختیار کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں، یعنی کوئی بھی اچھا نام اور اچھے معنی والا جو نام ہے وہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ناموں کی کیٹاگریاں ذکر فرماتے ہیں کہ نام جو ہے سب سے بہترین تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے بعد وہ نام جو اللہ کی صفات یا اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد کے ساتھ ہے، جیسے عبد الرزاق، عبد الحنان، عبد المنان، عبد الخالق، یہ سارے نام جو ہیں جو اللہ کے ساتھ عبودیت کے اظہار جس میں ہو، یہ نام جو ہے یہ ان کے بعد ان کی باریاں، یہ بھی بہت اچھے نام ہیں۔ اور تیسرا انبیاء کے نام، جو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ نام رکھا، اس طرح صالح نام رکھنا، ہود نام رکھنا، اور اسی طرح جو ایوب نام رکھنا، اور یہ سارے نام جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو ذکر فرمائے ہیں، یوسف ہے، تو یہ سارے نام رکھنا جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ مستحب ہے، اور ان ناموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو صلحاء کے نام ہیں، اولیاء کے نام ہیں، جیسے تابعین ہیں، اور
ان میں سر فہرست ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، تو یہ سارے نام، یہ جو صحابہ کے نام ہیں، مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ، اور اسی طرح معاویہ، اور اسی طرح عبداللہ، جو یہ نام تو خیر اس میں آ جائے، لیکن وہ جو صحابہ کے نام ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، یعنی کہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ارباز اور اکراش یہ دونوں صحابہ کے نام ہیں، تو یہ حدیث پڑھاتے ہوئے، جامع ترمذی پڑھاتے ہوئے یہ نام سامنے آئے تو الحمدللہ ہم نے یہ نام رکھے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ناموں کو اختیار کیا جائے۔ اور اس کے بعد پانچواں جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نام جو خوبصورت معنی والے ہوں، اچھے معنی اور مفہوم والے ہوں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمیلہ یہ نام رکھا، آج رکھا جائے اللہ جمیلہ، او مائی جمیلہ فلاں سیگی، سبحان اللہ۔ آسیہ ایک عورت آئی، اس کا نام تھا آسیہ، آسیہ کا مطلب ہے نافرمان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ تو یہ ایسے نام جو ہیں وہ رکھنے چاہیے جس کا معنی اور مفہوم اچھا ہو۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید ناموں کے ہم جو ہے وہ ابھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ نام جو برے ہوں، جو برے معنی میں ہوں، وہ چاہے وہ جنگ و جدل کے معنی میں ہو، وہ جھگڑے والے ہوں، وہ شیطان کے نام ہو، ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی حدیث کے تحت اقبحھا حرب و مرہ، کہ اللہ کے ہاں بدترین نام کون سے ہیں؟ حرب، حرب کا معنی ہے جنگ، اور مرہ کڑوا۔ تو یہ نام حرب اور مرہ، یہ اس معنی میں جو جنگ کے معنی میں ہو، لڑائی کے معنی میں ہو، جو جھگڑے کے معنی میں ہو، جو کڑواہٹ کے معنی میں ہو، تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ نام جس میں اپنی بہت بڑائی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اخن الاسماء عند اللہ یوم القیامہ تسمى ملک الاملاک، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے والے دن سب سے بدترین نام، اور ایک حدیث میں اغیظ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ ایسے لوگوں پر آئے گا جن کو شہنشاہ کہا جاتا ہے، ملک الاملاک، جن کو شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ لا ملک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں، وہ ہمارے اکثر لکھا ہوتا ہے حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو وہ جنتیوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، وہ نام رکھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن رضی اللہ، ان کی عظمت کے لیے نام حسین ہی کافی ہے، نام حسن ہی کافی ہے، کیونکہ یہ دونوں نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے۔ اپنی طرف سے نام آپ رکھتے رہیں، کچھ شہنشاہ کہیں، بادشاہ کہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں سب سے غصے والے نام ہیں۔ اور اسی طرح کچھ نام ایسے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے منع فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ افلح، یسار، نافع، رباح، یہ چار نام، ان سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ افلح کا مطلب سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ جو ہے وہ برکت والا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ برکت نام، اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور نافع، اس سے بھی نفع دینے والا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، عامش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کے پوچھے برکت ہے، وہ کہے جی برکت نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس گھر سے برکت ہی اٹھ گئی ہے، یا اس برکت میں کوئی افلاح سب سے کامیاب ہے؟ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے کامیابی ہی اٹھ گئی ہے۔ اگر وہ شخص نہیں ہے تو برکت ہی نہیں ہے، وہ شخص نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو ایسے نام جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے جن سے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے منع فرمایا۔ اسی طرح برہ مطلب ہے اس کا بہت نیک، بہت نیک، تو اس ایسے ناموں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بلکہ ان کا نام آپ نے زینب رکھا۔ ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، ان کی بیٹی پہلے خامد سے تھی، ان کا نام زینب تھا، تو آپ نے ان کا نام جو ہے وہ زینب آپ نے نام رکھا، برہ اس کا نام تھا، یعنی بہت نیک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ خود نہ کرتے پھرو، اپنے آپ کو بڑا نیک پاک نہ بناتے پھرو، بلکہ اپنا نام جو ہے وہ ایسا نہ رکھے جس میں بڑی نیکی کا دعویٰ ہو، جس میں بڑائی کا دعویٰ ہو، جس میں بہت اپنے آپ کو صالح اور نیک
بنانے کا دعویٰ ہو، اس لیے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور بلکہ اگر کوئی نام ایسے رکھے جائیں تو ایسے ناموں کو تبدیل کر دینا چاہیے، جیسا کہ سعید ابن المسیب، انہیں سید التابعین کہا جاتا ہے۔ ان کے دادا نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کیا تھا، سعید ابن المسیب ابن حزن، ان کا نام حزن تھا۔ اب حزن جو ہے اس کا نام ہے غم، بوڑھا سا آدمی تھا، مسلمان ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا کیا نام ہے، کہتے ہیں حزن۔ آپ نے فرمایا انت سہل، نہیں تو سہل ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو نام میرے ماں باپ نے رکھا تھا، میں اس نام کو نہیں بدلوں گا۔ اور بلکہ کہنے لگے لسہل یؤتا و یمتحن، نہیں جو آسان ہوتا ہے نا بندہ، لوگ اس کو پیروں تلے رون دیتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، میں نہیں سہل، میں حزن ہی ہوں، یعنی لوگوں پر غم بھی بنوں گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنے خاندان میں ہمیشہ غم ہی غم دیکھے، اپنے خاندان میں ہمیشہ غم ہی دیکھے، غم پریشانیاں ہی ہم نے دیکھی۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت اور ابو داؤد میں بھی اس طرح کی۔ تو اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ وغیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العاص و عزیز و عطلہ و شیطان و الحکم و غراب و حباب و شہاب۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کے بہت سارے نام، یعنی ایک کا نام تھا کوہ، تو آپ نے غراب کوہ وہ بدل دیا، شہاب شعلہ وہ بدل دیا، تو یہ سارے نام بدلے۔ اور ان کا نام حرب تھا، ایک نام، اس کا نام رکھا سلم، سلم کا مطلب ہے صلح، حرب نام تھا جنگ، آپ نے اس کا کہا نہیں تم سلم ہو۔ ایک کا نام تھا مزدجے، یعنی لیٹا ہوا، یعنی سست ہر وقت لیٹا، آپ نے منبعث اٹھنے والا، نہیں جو جس میں مطلب چست و چالاک، منبعث آپ اس کا نام رکھا۔ ایک زمین تھی، ایک جگہ تھی، تو اس کا نام تھا عفرہ، یعنی کہ بالکل بے آباد اور بے برکتی زمین، آپ نے اس جگہ کا ہی نام بدل دیا، اس کا نام خضرہ رکھ دیا۔ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا شعب الضلالہ، کہ یہ جو ہے وہ گمراہی کی گھاٹی ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ شعب الہدا ہے۔ تو ایک اسی طرح خاندان تھا پورا، اس کا نام تھا بنو الزنیہ، حرام زادے، نعوذ باللہ، تو آپ نے ان کا نام بدل دیا بنی الرشدہ، بنی رشدہ، کہ یہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ اگر خاندان کے نام بھی بدلنے ہوں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاندان کے نام بدل دینا، مثلا تم کون ہو جی، کس خاندان تعلق رکھتے ہیں جی، میں انصاری ہوں، اچھا اجلائے، یعنی لوگ برا نام جو ہے وہ اس کو خاص طور پر، اچھا کون ہے جی، ملک، اچھا تیلی، یعنی یہ کوئی بھی نام ہو وہ کوشش کریں گے کسی نام کا جو اچھا نام ہے نا وہ نہیں، بلکہ برا نام اگر کوئی بدلا گیا ہے اس برے نام کو جو ہے وہ یاد کیا جائے، اور اس سے تاکہ کسی کی تحقیر ہو اور کسی کو کم تر سمجھا جائے، یہ ایسے ہی اپنے آپ میں جو ہے وہ عزت دار بنا پھرتا ہے، نہیں اس کا برا نام رکھتے ہیں۔ تو نام بندے کا ہو، جگہ کا ہو، یا کسی محلے کا ہو، یا خاندان کا ہو، جو بھی برا نام ہو ایسے نام کو بدل دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جو اللہ کے نام ہے، جیسے خالق ہے، رحمان ہے، رازق ہے، تو یہ نام اللہ کے یا اللہ کی صفتیں ہوں، جیسے قاہر ہے، جیسے ارحم ہے، یہ نام ارحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ارحم الراحمین، یا جیسے ہم نے ذکر کیا شہنشاہ، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح جو نام بتوں کے ہیں یا جو اداکاروں کے نام سے مشہور ہوئے، یا اداکارائیں یا فنکارائیں، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ ایسے ناموں کی تاثیر جو ہے پھر ان کے کردار پر بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ لفظ عبد لگانا یہ حرام ہے، جیسے عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ، عبد الحسین، یا کسی بھی کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ عبد نام لگانا۔ ایسے ہی لوگ نام رکھتے ہیں عبد السبحان، سبحان اللہ، اس کا کیا معنی ہوا جی؟ عبد السبحان، بھی سبحان کون ہے؟ سبحان کو بندہ ہے، کوئی مطلب اللہ کی ذات ہے، یہ مطلب عبد السبحان، یہ اس طرح کے کوئی بھی نام جو ہے جو اللہ کے ناموں کے علاوہ کوئی بھی نام جو ہے وہ اس کے ساتھ عبد نہیں لگایا جا سکتا۔ اس طرح بعض قرآن کی صورتوں میں یا حروف مقطعات ہے، جیسے طٰہٰ یا یاسین ہے۔ اب طٰہٰ یاسین حروف مقطعات ہے، لوگ اس کا نام رکھ لیتے ہیں، فلاں یاسین صاحب، طٰہٰ صاحب، حالانکہ یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح جو مجہول یا مبہم نام ہو،
یعنی ایک نام اس کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے یا وہ کس کا نام تھا۔ ایک تو ہے کہ جی نام ہے، اس کا معنی اتنا واضح نہ بھی ہو، لیکن یہ صحابی کا نام تھا، نبی کا نام تھا، اور کسی اور زبان میں ٹھیک ہے جی نبی کے نام پہ ہم نام رکھیں گے، صحابی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ نام رکھ لیں، لیکن ایک ایسا نام جس کا معنی کا مفہوم کا ہی نہیں پتہ، وہ کہاں سے آیا اور کدھر جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے اس کے معنی بناتے رہتے، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے ان کے اچھے نام رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت نصیب فرمائے۔ آخری چیز جو ہے وہ ختنے کے احکام۔ ختنہ جو ہے 1-2 منٹ میں انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کر دیتے ہیں۔ ختنہ جو ہے یہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال ان کی عمر تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ختنہ کریں۔ اس عمر میں انہوں نے اپنا ختنہ کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان کی فرما برداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ خود ہی ختنہ کیا انہوں نے اپنا۔ ختنہ بچے کا کب کرنا چاہیے؟ بلوغت سے پہلے کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے 7ویں دن کی شرط نہیں ہے، 7 دن کی یا مہینے کی، تو یہ کہ کسی وقت بھی ختنہ لیکن بلوغت سے پہلے کر دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اس دنیا سے گئے، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، اس دن میرا ختنہ ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ کہتے تھے میں جو ہے وہ بالغ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے بچے کا ختنہ کر دینا چاہیے، اور اس عمر میں جس عمر میں بچے کو شعور نہیں ہوتا، اگر اس عمر میں کر دیا جائے تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو زخم جلدی مندمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اختیار ہے کہ بلوغت سے پہلے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ختنے کے موقع پر پھلیاں ونڈنا، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یا اس کے موقع پر کوئی دعوت کرنا، یا کسی جو ہے وہ ایک طرح کا وہ جو ہے وہ دیگے پکانا، یا اس کا جو ہے وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بس ایک عام ہے کہ ختنہ کر دیا جائے اور بس معاملہ ختم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔